السلام على الحسين يا حسين. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. درود بھیجو محمد حضرات محترم، دعا کرتے ہیں پہلے کہ جس نے اس فرش ازا کو بچھانے میں اپنا کوئی بھی کردار ادا کیا، خدا بند عالم اس کو دنیا و آخرت میں سعادت عطا فرمائے. جس نے بھی اس مجلس اور مجالس میں تعاون کیا، خدا انشاءاللہ ہم سب کی دنیا و آخرت کی حاجات کو پورا فرمائے، سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. جو بچہ آپ نے سنا ہوگا ابھی عباس ٹاؤن کے نزدیک کہیں ندی کا دیوار گر گئی تھی اور ایک بچہ دوسرے بچوں کو، گھر والوں کو بچانے میں بہہ گیا تھا اور اس کی لاش کچھ گھنٹوں بعد ملی. حسن عباس نوجوان بچہ تھا، 17-18 سال کا. دعا کریں کہ خدا بند عالم اس بچے کے گھر والوں کو صبر عنایت فرمائے اور اس بچے کو انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے، جس نے اپنی ایک ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی اور اس راہ میں اس کی جان گئی. ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ ہمارے وہ نوجوان جو بے گناہ اسیر ہیں، خدا بند عالم ان کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور ان کے گھر والوں کو اپنے بچوں کے دیدار سے مسرت عطا فرمائے انشاءاللہ. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. عزیزوں، عشق ابا عبداللہ حسین راہ نجات، محبت امام حسین راہ نجات کے عنوان سے آج ہماری نبی اور آخری محفل اور مجلس ہے. خدا بند عالم نے توفیق عطا کی کچھ نکات اور مطالب کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. انشاءاللہ مومنین ان مطالب کو ذہن میں رکھیں گے اور ہمارے لیے بھی دعا کریں گے کہ خدا ہمیں بھی عشق ابا عبداللہ حسین میں زندہ رکھے اور اسی عشق میں موت عطا فرمائے. اس دنیا و آخرت میں ہمارا سہارا، ہماری امید امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. عزیزوں، سعادت مندی کا راستہ، سعادت کا راستہ وہی نجات کا راستہ ہے. جو سعادت مند ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا. جنت کو خدا بند عالم نے اس زندگی کے بعد کے جو مراحل ہیں، ظاہر ہے ہماری زندگی ایک محدود عرصے کے لیے ہے اور اس زندگی کے بعد ہمیں اور آپ کو منتقل ہو جانا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں کسی مرنے والے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. انتقال یعنی وہ یہاں سے منتقل ہو گئے. منتقل انتقالی کا جو عمل ہے، جیسے پل کی مثال دی جاتی ہے. آپ پل کے ایک طرف سے اپنی گاڑی کو چڑھاتے ہیں، خود چڑھتے ہیں اور دوسری طرف اتر جاتے ہیں. پل کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال دینا، آپ کا منتقل کرنا. اس انتقال کے اندر انسان یعنی حقیقت یہ ہے کہ پھر مرتا نہیں ہے، موجود رہتا ہے، لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے. اسی چیز کو امام حسین علیہ السلام نے
اپنے خطبے میں جو اپنے اصحاب کے ساتھ آخر میں بیان کیا، جو آج کی رات ہے شب عاشور کی رات، اس میں امام نے یہی کہا تھا کہ فَمَا الْمَوْتِ إِلَّا قَنْطِرَةٌ، اے میرے اصحاب جب تم میرے اوپر جان دینے پر آمادہ ہو گئے ہو، میں چراغ بجھا چکا ہوں، تم جانے پہ تیار نہیں ہو، تو پھر اب اس بات کو بھی جان لو کہ موت تو فقط ایک پل ہے۔ اس موت کے ذریعے سے تم اس عالم میں فانی سے عالم باقی کی طرف جاؤ گے، اس عالم مادہ سے عالم معنی کی طرف چلے جاؤ گے۔ اس دنیا کے اندر اب اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ یہ دنیا وہ ہے کہ جس میں تم کبھی کبھی اگر زندہ بھی رہو گے تو مثال کے طور پہ زندگی بڑھ بھی جائے گی، ہم اور تم بہرحال الگ الگ حصوں میں رہیں گے، لیکن اس دنیا میں اگر جاؤ گے تو ہمیشہ حسین کے ساتھ رہو گے، ہمیشہ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ بس عزیزوں، یہ جو دنیا کی حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو کہا گیا کہ یہ دنیا ایک وقت تک ہے، اس کا انجام تمہیں دیکھنا ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ خدا نے بہت سادہ الفاظ میں قرآن میں بیان کر دیا، اچھا انجام ہوگا تو جنت میں جاؤ گے، برا انجام ہوگا تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس عنوان سے ہم نے کہا کہ راہ نجات کیا ہے؟ امام حسین کا راستہ، چونکہ امام حسین کے راستے پر چلتے ہوئے ہی خداوند عالم نے جنت کی ضمانت دی ہے، لیکن راستے پر چلتے ہوئے۔ بس عزیزوں، آج کی رات شب عاشور کی رات ہے، جو بہت حساس رات ہے، بہت اہم رات ہے۔ شب عاشور شب گریہ ہے، شب عاشور شب عزا ہے، شب عاشور اپنے امام کی یاد میں رہنے کی رات ہے۔ ہمارے یہاں روایات میں بیان کیا کہ آج کی رات کو سونے نہ دیا جائے، بچوں کو جگایا جائے، بچے جاگیں، اسی لیے کہا گیا کہ 9 محرم کو دوپہر کو تھوڑا سا سلا دو بچوں کو، تاکہ رات کو جاگ سکیں۔ رات کو جاگ کر کیا کریں؟ رات کو جاگ کر اس کربلا کو یاد رکھیں، سن 61 ہجری میں جو کچھ ہوا، اس منظر کو یاد کریں، اس وقت کو یاد کریں، اور اس کے بعد اپنے آپ کے لیے فیصلہ کریں۔ کیا فیصلہ کرنا ہے کہ جب اس رات کا سورج طلوع ہوا تھا، امام حسین علیہ السلام نے رات کو چراغ بجھا دیا تھا، بجھانے کے بعد اپنے اصحاب سے کہا تھا تم میں سے جس کو جانا ہو چلا جائے، کیونکہ اس دشمن کو صرف مجھ سے سبق آ رہا ہے، میرے علاوہ اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، لہذا تم اگر چلے جاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور میں بھی تم سے راضی ہوں۔ چراغ امام نے بجھا دیا، لیکن امام کے اصحاب نے وہی چراغ اپنے نور ولایت سے روشن کر دیا۔ کہا مولا یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ دل سے نکل نہیں سکتا، یہ خدا نے آپ کی محبت دل میں ڈال کر بھیجی ہے، یہ محبت کا سفر اس طرح اختتام پذیر نہیں ہوگا حسین، اب ہمیں جانے کے لیے نہ کہیے۔ پھر وہ افراد کے جملے جو آج کی رات کے جملے، کیا جملے؟ کسی نے کھڑے ہو کر کہا اے ابا عبداللہ حسین، خدا 70 زندگیاں بھی عطا کر دے، 70 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، 70 مرتبہ مار دیا جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں، 70 مرتبہ راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیا جاؤں، تب بھی آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یعنی اس جملے کے اندر خود ہی پیغام ہے، پیغام دینے والا خود بتا رہا ہے کہ امامت کے اوپر ایک مرتبہ زندگی فدا کرنا امامت کا حق ادا کرنا نہیں ہے۔ خدا جب بھی زندہ کرے گا میں امام پر فدا ہوں گا، خدا جب بھی زندہ کرے گا میں امام کی خاطر اپنی جان دوں گا۔ عزیزو، بس اس عنوان سے آج کی رات شب عاشور شب شعور ہے، شعور کی رات ہے، فکر کی رات ہے، غور کی رات ہے، امام حسین کے اوپر مصائب پر رونے کی رات ہے، امام حسین علیہ السلام کے اوپر مصائب لانے والوں کے کردار کو سمجھنے کی رات ہے، اپنے فیصلے کرنے کی رات ہے، اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ جو سورج طلوع ہوگا صبح عاشور کا، یہاں پر پھر وہ روایت اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، ہر روز روز عاشورا ہے، ہر زمین زمین کربلا۔ تمہیں بھی کربلا کے اصحاب کی طرح فیصلہ کرنا ہے کہ جب سورج طلوع ہوا تھا صبح کا، جب 10 محرم کا سورج طلوع ہوا تھا، اب میدان کربلا میں فقط 2 فوجیں تھیں، 2 فوجیں تھیں کہ جن کے نام اول سے چلے آ رہے تھے، حق اور باطل۔ قابیل اور حابیل کے زمانے سے ایک حق تھا ایک باطل تھا، ایک حق تھا ایک باطل تھا، نمرود و شداد اور ابراہیم، ایک حق ایک باطل، موسیٰ و فرعون، ایک حق ایک باطل، رسول اللہ ابو جہل، ایک حق ایک باطل۔ کربلا کے اندر آ کر بھی یہی 2 جبہے تھے، حق اور باطل۔ لیکن اس کے بعد کربلا کے بعد ان حق اور باطل کے جبہوں کو ان کو ایک اسٹیمپ لگ گئی، باطل قیامت تک کے لیے یزیدیت قرار پائی، حق قیامت تک کے لیے حسینیت قرار پائی۔ اسی لیے اس کے بعد سے نعرہ لگتا ہے جہاں کہیں بھی حق کی بات ہوتی ہے حسینیت زندہ باد کی بات کی جاتی ہے، باطل جہاں پہ ہوتا ہے اس کو یزیدیت مرد آباد کہا جاتا ہے۔
فیصلہ کرنا ہے انسان نے عزیزوں کہ یہ جو صبح عاشور کا سورج طلوع ہوگا جو کل کی صبح ہوگی، یعنی اپنے آپ کو میں ہمیشہ شب عاشور جب مجلس پڑھتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو اس فضا میں کچھ حد تک لے کے جاؤں. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا شب عاشور کے منظر میں اگر لائٹیں کم ہو تو اچھا ہوتا ہے، انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. اگر ممکن ہو کر دیجئے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اسی میں جاری رکھیں گے. تھوڑا سا اپنے آپ کو پہنچائیے. امام حسین علیہ السلام کا خیمہ ہے، آپ خیمے میں اگر موجود ہیں تو امام کا اس وقت کیا عمل ہے؟ امام کیا کر رہے ہیں؟ امام چراغ بجھا رہے ہیں. امام چراغ بجھا کر اپنے ان اصحاب سے کہہ رہے ہیں، ان اصحاب کے ساتھ آپ سے بھی کہہ رہے ہیں تم چلے جاؤ. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں جاؤ چلے جاؤ، تم میں سے کسی کی حسین کو ویسے ضرورت نہیں ہے، حسین اچھا بھیج کیوں رہے تاکہ تمہاری جان بچے. امام حسین اس لیے کہہ رہے ہیں. لیکن اصحاب کربلا نے کیا کیا؟ ہم وہاں پر ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم بھی انشاءاللہ وہی کرتے جو اصحاب کربلا نے کیا کہ مولا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. بس سورج جو صبح کا طلوع ہوگا یہ ایک پیغام ہے، جو کل صبح سورج طلوع ہوگا اس کو اس کربلا سے الگ مت سمجھیے. حق اور باطل تو زمین کے اوپر ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اسی حق کی نمائندگی آپ کے اور ہمارے آخری امام نے آ کر کرنی ہے. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 81 ہے. اس آیت کا حقیقی مصداق امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب فتح مکہ کے وقت رسول اللہ نے بتوں کو گرا دیا تھا، مولا متقیان کے ساتھ جا کے کعبے کے بتوں کو گرا دیا تھا. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، لیکن اس آیت کو امام عصر کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اس کا حقیقی مصداق وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب مہدی فاطمہ آئیں گے تو حق آئے گا، اور یہ حق اب اتنی قدرت کے ساتھ آئے گا کہ اب اس حق کے بعد باطل کا نام و نشان زمین سے مٹ جائے گا. زَهَقَ الْبَاطِلُ، ختم ہو جائے گا باطل، اس کے بعد باطل کی کوئی گنجائش نہیں بچے گی. یہ امام عصر کی حکومت سے پہلے تک کے معاملات ہیں. بس عزیزوں مجھے اور آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے، اور ہم اور آپ الحمدللہ اس فیصلہ کیے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. آپ کا اس فرش عذاب پر موجود ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے حق کے کیمپ کا انتخاب کیا ہے. آپ کا اس فرش عذاب پر آ جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حق کو سمجھتے ہیں، حقانیت کو سمجھتے ہیں، حق کا ساتھ دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں. اسی وجہ سے جیسے بھی حالات ہوئے ہم نے ہمیشہ مجالس برپا کی، مجالس میں شرکت کی. بس عزیزوں اپنے موضوع سے اور نزدیک ہوتے ہوئے آگے بڑھوں. آج آخری دن آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ سعادت کا راستہ ہی جنت میں لے کر جائے گا، سعادت کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے. اور سعادت خداوند عالم نے اس دنیا کے اندر انبیاء کے ذریعے سے رکھی. انبیاء کا سلسلہ اوصیاء پر آیا، اوصیاء میں سلسلہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچا. رسول اللہ کی وہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی، بالحسین تسعدون، حسین کے ذریعے سے سعادت حاصل کی جاتی ہے، حسین کے ذریعے سے آگے بڑھا جاتا ہے. یہ رسول اللہ نے بیان کیا ہے. وہ والی آیت روایت ذہن میں آپ کے انشاءاللہ. بِأَنذَرْتُمْ، میرے ذریعے انذار دیا جا چکا ہے. بِعَلِيٍّ اهْتَدَيْتُمْ، علی کے ذریعے ہدایت کی جا چکی ہے. بِالْحَسَنِ أَعْطَيْتُمُ الْإِحْسَانَ، حسن کے ذریعے تمہیں نیکی اور احسان کرنا سکھایا گیا ہے. بِالْحُسَيْنِ تَسْعُدُونَ، حسین کے ذریعے سے تمہیں سعادت کے راستے پر ڈال دیا گیا ہے. حسین کے دامن سے جڑے رہنا، حسین سے جدا مت ہونا. دنیا کوشش کرے گی، تمہارے مقابلے میں آئے گی دنیا، شیطان آئے گا تمہیں حسین سے، حسینیت سے دور کرنے کی کوشش کرے گا. یاد رکھنا حسین کے دامن کو مت چھوڑو. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے بیان کیا من عادہ ہو، جو حسین کو چھوڑ کر چلا جائے گا کیا ہوگا؟ خداوند عالم اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو بھی حرام قرار دے گا. حسین بابو من ابواب الجنہ، رسول اللہ نے کہا حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. بس عزیز خدا نے یہ سعادت کا راستہ رکھا، اس سعادت کے راستے پر چلنے کی ہمیں ہدایت کی. وہ امام حسین کا راستہ آسان ترین راستہ بنا دیا. تھوڑا سا اپنی گزشتہ 8 دن کی بحثوں کو اگر دہراتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ جاؤں، اب تک جو ہم نے بیان کیا اس میں یہی بیان کیا کہ امام حسین کا راستہ آسان راستہ ہے. اب تک ہم نے یہ بیان کیا امام حسین کے راستے کو خدا نے سہولت والا راستہ رکھا ہے. اب تک ہم نے یہی بیان کیا کہ امام حسین کے ذریعے سے خدا جلدی قبول کرتا ہے. اب تک ہم نے یہ بیان کیا کہ امام حسین کے ذریعے سے خدا گناہگاروں کو بخش دیتا ہے. اب تک یہ بیان ہوا ہے آپ کے سامنے کہ خدا نے امام حسین کے دروازے کو رکھ کر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور امام حسین کے ذریعے سے راستے کو آسان بنا دیا. امام حسین کا راستہ شارٹ کٹ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، مختصر راستہ ہے لیکن بھرپور راستہ ہے، تمام عزتوں کے ساتھ ہے، عزت والا راستہ ہے. یہ عشق، یہ محبت امام حسین ہمارے لیے سرمایہ نجات ہے. اس سرمایہ نجات کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بس خدا نے انسان کو سعادت کے ساتھ بھیجا، سعادت کا راستہ بتا دیا، لیکن
اب انسان کی جو خلقت ہے اس کے اندر بیان ہوا سورہ 3 کے اندر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه الى اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. ہم نے انسان کو بنانے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین نظام پر انسان کو خلق کیا. نہ ستاروں کا وہ نظام ہے، نہ کہکشاؤں کا وہ نظام ہے، نہ دریاؤں کا وہ نظام ہے، نہ افلاک کا وہ نظام ہے جو نظام انسان کے اندر رکھا ہے. اس کو امام علی علیہ السلام نے بیان کیا. صلی اللہ علیہ وسلم. امام نے کیا بیان کیا؟ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوى عالم اکبر. تم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو اے انسان، کیا سوچتے ہو اپنے بارے میں کہ تم اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو، ایک چھوٹی سی چیز ہو؟ نہیں، تمہارے اپنے اندر عالم اکبر سمایا ہوا ہے. خداوند عالم نے تمہارے اندر عالم اکبر رکھا ہے. تم خدا کی زمین پر خداوند عالم کا شاہکار ہو. ٹھیک ہے، خدا نے بیان کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلین، اس کے بعد اس کو نیچے کی طرف دھکیل دیا. کیوں دھکیل دیا؟ کیونکہ انسان کے اندر صلاحیت ہے اوپر آنے کی. اب یہ راستہ اختیار سے طے ہوگا، اب یہ راستہ اختیار سے طے کرنا ہے. کون اس نقصان سے بچے گا؟ الا الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہوں گے، جو رسول اللہ کے اوپر لائے ہوئے قرآن پر، ان کی آیات پر ایمان رکھیں گے، جو قرآن رسول اللہ الفاظ کی صورت میں دیں گے اس پر بھی ایمان رکھیں گے، اور جو قرآن ناطق علی مرتضیٰ کی صورت میں دیں گے اس پر بھی ایمان رکھیں گے. کیونکہ علی مرتضیٰ کو آیت الکبریٰ کہا گیا ہے، خداوند عالم کی سب سے بڑی نشانی ہے مولا المتقین. علی پر بھی ایمان رکھیں گے، علی کے بعد علی کی آل پر بھی ایمان رکھیں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں، لیکن فقط یہ ایمان کا ادعا کافی نہیں ہوگا، فقط دعویٰ کافی نہیں ہوگا. ایمان کے ساتھ ایک چیز لازمی طور پر چلے گی، وہ کیا ہوگی؟ عمل صالح ہوگا. عمل صالح ایمان کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس ایمان کے سائے میں عمل صالح کرتے رہیں گے، ان کو وہ اجر ملے گا کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ جاری رہنے والا ہے. بس انسان خلق ہوا، گھاٹے میں جا رہا ہے، گھاٹے سے نکلنے کے لیے ایمان اور عمل صالح چاہیے. عزیزو، خدا نے اس دنیا کے اندر انسان کو کیوں بھیجا؟ سورہ جو ہے وہ ایک سورہ کی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سورہ ملک کی آیت. پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، وہی ہر چیز کا مالک خالق ہے. بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت اور حیات کو خلق کیا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ جان سکے تم میں سے کون احسن عمل کر رہا ہے. خوب توجہ کیجئے گا، جب تک کی جو ہماری بحث ہے اس کا آج خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. احسن عمل کے لیے خدا نے خلق کیا ہے. ہم اس کو بیان کرتے آ رہے ہیں آپ کے سامنے. خدا انسانوں سے اکثر عمل کا طالب نہیں ہے، خدا انسانوں سے کثرت عمل کا طالب نہیں ہے. خدا بند عالم انسانوں کو نہیں کہہ رہا کثیر عمل لے کر آؤ، خدا کہہ رہا ہے قلیل لے کر آؤ مگر پاکیزہ عمل لے کر آؤ. قلیل لے کر آؤ مگر با اخلاص خلوص کے ساتھ لے کر آؤ. قلیل عمل کے ساتھ آؤ. میں قلیل کو قبول کرنے والا ہوں، مگر کون سے قلیل عمل کو؟ جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جو خدا کی خاطر ہو، جو ائمہ کے راستے پر چلتے ہوئے ہو. لہذا لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا نے تمہیں آزمانا ہے تم میں سے کون بہتر عمل انجام دیتا ہے. پھر اس عنوان سے خدا نے انسانوں کی 3 کیٹیگریز بھی بیان کر دی. دیکھو مقابلہ ہے، یاد رکھو میں نے زمین پر بھیجا ہے. اب میں اور آپ اپنی مرضی سے تو زمین پہ زندگی نہیں گزار سکتے، خدا نے بھیجا ہے، خدا ہی نے بتایا ہے، راستہ اسی نے دیا ہے. اسی نے کہا میں نے تمہیں اس دنیا میں مسابقے کے لیے بھیجا ہے. ایک دوڑ ہے معنویت کی جس میں تمہیں ڈالا گیا ہے، اور اس دوڑ کا نتیجہ بھی خدا سورہ واقعہ میں بیان کر رہا ہے. دیکھو ایک وقت آئے گا تمہارے 3 گروہ بن جائیں گے، تم اپنے اعمال کے سبب 3 گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے. والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے. اصحاب الیمین، نیکی پر رہنے والے. واصحاب المشأمہ، برائیوں میں گھر جانے والے. یہ 3 کیٹیگریز بنیں گی. سبقت لے جانے والا گروہ بہت آگے ہوگا. اصحاب یمین نیکیوں پر ہوگا مگر تھوڑا سست ہوگا. یاد ہے 2 دن پہلے کی بحث ہم نے کی تھی کہ حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ہمیں کم پر راضی نہیں ہونا چاہیے. امام حسین جیسا دامن ہمارے پاس ہے، کیوں کم پر راضی ہوں؟ حسین سفر طے کروانے والے. اصحاب الیمین نیکی پر ہوگا، اچھائی پر ہوگا مگر تھوڑا کم ہمت ہوگا.
سابقون کی نسبت اس کا درجہ بہت کم ہوگا. سابقون وہ ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے. سابقون وہ ہوں گے جو جنت کی ظاہری نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو رہے ہوں گے. کہاں ہوں گے یہ؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. یہ جنت سے اوپر کی ایک منزل ہوگی جس کو رضوان خدا کہا گیا ہے. تو وہاں ہوں گے، خدا کی بارگاہ میں ہوں گے. یہ دائماً ائمہ کے حضور میں ہوں گے. خوب یہ درجات ہیں عزیز سورہ واقعہ کے اندر بیان کیے. یہ 3 درجوں میں تقسیم ہو جاؤ گے اس دنیا کے اندر. والسابقون السابقون اصحاب الیمین اصحاب المشأمہ. عزیزان محترم، مجھے اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ میں کس گروہ میں ہوں، ہم اور آپ کس گروہ میں جا رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ اصحاب المشأمہ میں سے ہوں، کہ انشاءاللہ کوئی حسینی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اصحاب المشأمہ میں سے ہو جائے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو. ہاں، اپنے آپ کو اور آگے بڑھانا ہے. امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، اس عشق کے ہوتے ہوئے ہمیں آگے جانا ہے، سابقون میں جانا ہے، سبقت لے جانے والوں میں سے ہونا ہے. بس یہ راستہ خدا نے دیا. اس راستے کے اندر خدا نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. یہ میں آپ کے سامنے شروع سے بیان کر رہا ہوں. خدا نے یہ راستہ دیا، سعادت تک پہنچنے کا حکم دیا، سابقون کی منزل دکھا دی، اصحاب یمین کا بتا دیا، اور کہا کہ اب دوڑ ہے مانویت کی، آگے بڑھو. تمہیں میں رسول جیسا نبی دے رہا ہوں، نبی کے بعد علی جیسا ولی دے رہا ہوں، علی کے بعد ائمہ دے رہا ہوں. ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر تم کم ہمت ہوئے تو قیامت میں مجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے تمہیں موقع کم دیا تھا. تمہارے پاس تمام ائمہ دے کر حجت تمام کر رہا ہوں. خدا نے حجت تمام کی ہمارے لیے. عزیزان محترم، ہمارے لیے پیچھے رہ جانے کا، سست رہ جانے کا کوئی جواز نہیں ہے قیامت میں. خدا بند عالم، وہی میں آپ کے سامنے شروع سے عرض کر رہا ہوں، پناہیان کی جو بات تھی کہ خدا بند عالم سے ہم اپنی برائیوں کی نسبت شاید کہیں بارے مشکل تھا بچنا. خدا ہمارے سامنے کیا کرے گا کہ اگر ٹھیک ہے برائیوں کا حساب بعد میں لیتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ حسین کی محبت میں آگے بڑھنا بھی مشکل تھا کیا؟ جیسے مثال میں نے پانی کے گلاس کے دی تھی کہ پانی کا گلاس پی کر رکھ دو، صلی اللہ علیہ کا یا ابا عبداللہ کہنا مشکل تھا کیا؟ میں اس ایک صلی اللہ علیہ کا یا ابا عبداللہ سے تمہارا راستہ بنا رہا تھا. تم نے کیوں غفلت کی؟ میں نے تمہیں چھوٹا چھوٹا کام دیا تھا، بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں تھی. صلی اللہ علیہ کا یا ابا عبداللہ کہہ کر تم وہاں پہنچ جاتے خود بخود کہ پھر جب وقت آتا تو تم قیام بھی کرتے. پھر تم اس جگہ تک پہنچ جاتے صلی اللہ علیہ کا یا ابا عبداللہ کہتے کہتے کہ جہاں نائجیریا کا وہ شخص پہنچا کہ جس نے حسین تک کا سفر اکیلے طے نہیں کیا، اپنے ساتھ 2.5 کروڑ شیعوں کو شامل کر لیا. تم شروع تو کرتے حسین کے ساتھ. یہ میں تمام پیغامات ہیں جو کل تک میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے. عزیزوں، خدا نے اس راستے پر ایسے چھوڑا بھی نہیں، راستہ بتایا. اس کے بعد ہماری مدد کے لیے اہل بیت علیہ السلام کو رکھا. اہل بیت علیہ السلام کو رسول اللہ کے بعد نجات کا ذریعہ قرار دیا. رسول اللہ نے اپنی زبانی بیان کیا، مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن ترکها غرق. میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا، اور جس نے اس سفینے کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو جائے گا. سفینہ نوح کا واقعہ ہے، متعدد سوروں کے اندر ہے، سورہ ہود کے اندر بھی، مختلف سوروں کے اندر ہے. جناب نوح کے وقت جب جناب نوح نے تبلیغ کی اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اور اس کے بعد لوگ ایمان لے کر نہیں آئے. اب خدا بند عالم بھی مہربان ہے عزیزوں، فوراً سے عذاب نہیں کرتا. حضرت نوح نے خدا بند عالم کے حضور درخواست کی، بار الہ اب عذاب نازل فرما. خدا نے جناب جبرائیل یا فرشتے کے ذریعے سے حضرت نوح کو کھجور کی کچھ گٹھلیاں بھیجوائیں. عصر ظہور کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، شیخ قرآن کی کتاب عصر ظہور، اس کے اندر کہتے ہیں خدا نے حضرت نوح کو کھجور کی گٹھلیاں بھیجوائیں. کہا نوح ٹھیک ہے عذاب دیں گے، قوم تم پر ایمان لے کر نہیں آ رہی، لیکن تم ایک کام کرو، پہلے کھجور کی گٹھلیاں زمین پر بو، جب اس کا درخت بڑا ہو جائے گا، اس میں سے کھجوریں نکلیں گی تو عذاب آئے گا. خدا کتنا مہربان ہے. ہم اس پر بات کر رہے تھے، ایک دن میں نے خدا کی رحمت پر بات کی تھی آپ کے سامنے. امام حسین کے ذریعے سے خدا محبت اور رحمت تمام کر رہا ہے. خدا فوراً عذاب دینے پہ تیار نہیں ہوتا، خدا ایسے ہی عذاب نہیں کرتا. نوح نبی خدا ہے، تب انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. 950 سال یا اس سے کچھ زیادہ تبلیغ ہے، لوگ ایمان لے کر نہیں آتے. حق بندہ تھا ان کا، کہیں پروردگار بہت ہو گیا، بہت تبلیغ کی، اب عذاب بھیج. خدا نے کہا بھیجوں گا عذاب، پہلے ان کھجور کی گٹھلیوں کو ہوگا، جب کھجور کی گٹھلیوں سے درخت بن جائے گا، اس میں سے کھجور آئے گی، پھر عذاب بھیجیں گے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. اب ساتھ رہنے والے، اس پہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ساتھ رہنے والے بعض اوقات کم حوصلہ ہوتے ہیں، ان کی آزمائش پر آزمائش ہوتی ہے. حضرت نوح کے ساتھ رہنے والوں کی پہلی آزمائش ایمان لانے پر تھی، اگلی آزمائش اس عذاب آنے اور نہ آنے پر تھی.
حضرت نوح نے قوم کو بتا دیا مومن صبر کرو، خدا کہتا ہے میں اس قوم کو تباہ کر دوں گا جو ایمان لے کر نہیں آ رہی، لیکن پہلے یہ ہوگا۔ اب ان لوگوں نے کھجور کی گٹھلیوں کو بویا، اس کے بعد اس میں سے کھجور کی درخت نکلے، کھجوریں جب لد گئیں اب خدا و تعالیٰ سے پھر نوح نے کہا پروردگار اب یہ کھجور کا درخت ایک دن میں تو بڑا نہیں ہوتا نا، سالوں لگتے ہیں کھجور کے درخت کو بڑے ہونے، یعنی اتنا عرصہ تو عذاب ڈالا ہے خدا و تعالیٰ نے۔ حضرت نوح نے رخ کیا پروردگار اب تو وقت آ گیا، خدا نے کہا نوح نہیں ابھی بھی نہیں، ابھی جو ان کھجوروں کی جو درخت میں کھجوریں لگی ہیں اب ان کی گٹھلیوں کو دو، جب وہ درخت میں بدلیں گے پھر عذاب کی بات کریں۔ عزیزان محترم متعدد مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا، روایت میں بیان کیا گیا شاید 7 مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا، یعنی ایک درخت بڑا ہوا کھجور لگی اس کے اندر پھر خدا نے کہا اب اس کی گٹھلی کو دو۔ یہ خدا مستقل ٹال رہا ہے، کیوں ٹال رہا ہے؟ تاکہ لوگ نوح کی طرف ایمان لے کر آ جائیں، ایک دوسرا جو ایمان لے کر آئیں ان کا ایمان بھی پختہ کرنا ہے، ان کو بھی آزمانا ہے کہ ان کا ایمان کس درجے کا ہے۔ نوح بار بار عذاب کا وعدہ کرتے ہیں کہ خدا کہہ رہا کر دوں گا، اور پھر جب وہ نہیں ہوتا روایت میں بیان ہوا بہت سے لوگ نوح کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، نوح تمہارا تو وعدہ ہی سچا نہیں ہوتا ہے، تمہارا تو وعدہ پورا نہیں ہو رہا۔ یہ خدا کے طریقے کار امتحان ہے، خدا تعالیٰ ایسی رحمت رکھتا ہے۔ لہذا اب جب وقت آ گیا اب خدا نے کہا نوح ہمارے سامنے کشتی بناؤ، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ خود جناب نوح نے کشتی بنائی اور خدا کے حکم سے کہا اب اس کے اندر سوار ہو جاؤ۔ خود جناب رسول اللہ نے کیا بیان کیا؟ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ بچے گا۔ حضرت نوح نے بلایا اور تقریباً 80 افراد مومنین اس کشتی میں سوار ہوئے اور باقی افراد سوار نہیں ہوئے۔ اب اس وقت جب عذاب کا حتمی فیصلہ ہو چکا تھا، عذاب آنا تھا اور نجات کا واحد رستہ فقط کشتی تھی۔ خوب میں نے اس کو تفصیل سے اس لیے بیان کیا کہ سفینہ اہل بیت کی مثال کو سمجھ سکیں۔ واحد راستہ اس عذاب سے بچنے کا، واحد راستہ اس مشکل سے بچنے کا کیا ہے؟ نوح کی کشتی ہے۔ خدا نے کوئی اور انتظام رکھا ہی نہیں ہے، اور اس کو ابھی آگے بیان کرتا ہوں۔ اب اس کشتی میں جب سوار ہونے لگے پانی ابلنے لگا، مسجد کوفہ کے پاس سے جہاں پر وہ تندور آپ نے دیکھا ہے مسجد کوفہ کے اندر وسط میں، جب مسجد کوفہ کے پانی ابلنے لگا، آسمان سے بارش برسنے لگی، نوح نے آثار عذاب دیکھے، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو بلایا۔ انہی لوگوں میں نوح کا اپنا بیٹا بھی ہے۔ نوح اپنے بیٹے کو کہتے ہیں آ جاؤ، ان کا بیٹا کہتا ہے نہیں، میں بہت جلد ابھی جا کر اس پہاڑی کے اوپر پناہ لے لوں گا، یہ پہاڑی مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھے گی۔ جملے کو سنیے گا، جناب نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے سوائے اس کے کوئی اور بچانے والا نہیں ہے۔ درود پڑھے گا۔ ایک گزارش کی گئی ہے کہ سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں مومنین کو مشکل نہ ہو۔ پیچھے اس طرف جگہ ہے ہمارے دائنی طرف، اگر مومنین کچھ یہاں سے اٹھ کے اس طرف آ جائیں تاکہ اس طرف بیٹھنے والوں کو آسانی۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ بیٹا پانی دیجیے گا، جزاک اللہ۔ والدین کی صلوات۔ عزیزان محترم، اس وقت جناب انہوں نے کیا کہا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن خدا کے سوائے، اس کے امر کے سوائے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اس کا امر کیا ہے؟ کشتی میں سوار ہو جائے، جو کشتی میں سوار ہوگا وہ بچے گا۔ اے نوح اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، یعنی دیکھو تم میرے بیٹے ہو، مجھ سے نسبت رکھتے ہو، مگر آج کا دن سوائے خدا کے کوئی اور بچا نہیں سکتا۔ مت سوچنا کہ کسی طرح بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا تھا میں اس چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی ابلنا شروع ہوا، پہلے چوٹی ڈوبی، بعد میں نوح کا بیٹا بھی ڈوبا۔ یہ مثال تھی جناب سفینہ نوح کی۔ رسول اللہ نے کہا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کو تھوڑا سا اس واقعے کو تفصیل سے میں نے سنایا ہی اس لیے تھا کہ اس کو ہم سمجھیں کہ اگر تمہیں دنیا و آخرت کی سعادت چاہیے، میرے بعد جو تباہی کا طوفان آئے گا، جو بے راہ روی کا، گمراہی کا، انحراف کا طوفان آئے گا، میرے بعد جو راستے سے ہٹایا جائے گا، وہ جو میں بتا کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد اتنے فرقے بنیں گے، ان فرقوں میں سے کوئی ایک نجات یافتہ ہوگا، تو میں فقط یہ خبر دے کر نہیں جا رہا ہوں کہ ایک نجات یافتہ ہوگا، میں اس کی پہچان بھی کروا کے جا رہا ہوں کہ کون سا گروہ نجات یافتہ ہوگا۔
میں پہچان کروا کے جا رہا ہوں. کیوں؟ میں رحمت للعالمین ہوں. میرا کام فقط خبر دینا تھوڑی ہے، میں تمہیں عذاب دلوانے تھوڑی آیا ہوں. میں کون ہوں؟ مجھے یاد کرو. مجھے قرآن میں خداوند عالم نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے طٰہٰ، یہ قرآن اس لیے تھوڑی نازل کیا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ مشقت میں پڑ جائیں. رسول اللہ مشقت میں پڑ رہے ہیں، خدا کو کہنا پڑا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے طٰہٰ، یعنی میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، اے حبیب، اے محمد، آپ اپنی ذمہ داری سے زیادہ ادا کر رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وما علیک الا البلاغ. آپ کا کام فقط تبلیغ ہے، ابلاغ ہے، آپ کا کام انذار ہے. نہیں آتے یہ لوگ چھوڑ دیجئے. دوسرے سورہ میں خدا نے بیان کیا لعلک باقع نفسک، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں ان کے غم میں کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے. آپ کا کام ان کو ایمان پر لانا نہیں ہے، آپ کا کام ابلاغ ہے. لیکن کیا کریں کہ رحمت للعالمین ہے. لہذا رحمت للعالمین یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قوم بچے، لیکن حقائق کی طرف بھی اشارہ کیا کہ دیکھو میرے بعد 72 فرقے 73 فرقے ہوں گے، ایک نجات یافتہ ہوگا. اللہ کے رسول بھی اس کی نشاندہی بھی کیجیے. نشاندہی کر کے گئے کہ میرے بعد جو انحرافات کا طوفان اٹھے گا، جو حق کو اس کے راستے سے محور سے ہٹایا جائے گا، جو مشکلات امت پر آئیں گی، میں نجات کا راستہ بتا رہا ہوں. نجات کا راستہ میرے اہل بیت کا راستہ ہے. میرے اہل بیت کی مثال کا سفینہ نوح کے سفینے کی مانند ہے. جس طرح اس وقت عذاب سے فقط نوح کا سفینہ بچا سکتا تھا، میرے بعد بھی اگر نجات ملے گی اہل بیت کے ذریعے سے. توجہ کیجیے، یہ راستہ دکھایا رسول اللہ نے، دکھایا سعادت کا راستہ دکھایا، ہدایت کا راستہ دکھایا، حجت تمام کر کے گئے رسول اللہ اس دنیا سے. عزیزوں، لیکن اب اپنے موضوع عشق حسین کی طرف آ رہا ہوں، تھوڑا سا دوبارہ. مجھے اندازہ ہے آج تھوڑا مسائل طولانی ہونے چاہیے. انشاءاللہ جتنا وقت ساتھ دے گا، جتنا ہمت ساتھ دے گی، پڑھوں گا بھی. اور آپ مومنین سے بھی چاہوں گا کہ آپ نے جیسے اب تک فرش اعضا پر آنسو بہائیں، اس سے بہتر انداز میں آج آنسو بہائیے گا. شب عاشور، آج اپنی آوازوں کو نہیں روکیے گا، آج اپنی آنکھوں کو مت روکیے گا، بلکہ خدا سے طلب کیجیے گا کہ آپ کی آنکھوں میں آج آنسو آئیں. شب عاشور ہے، لیکن انشاءاللہ اس سے پہلے بس چند مطالب جو رہ گئے اس کو بیان کروں تیزی کے ساتھ. سفینہ نوح اپنی جگہ اہل بیت علیہ السلام کا. امام حسین کا میں آپ کے سامنے روزانہ عرض کرتا رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک خاص امتیاز ہے. امام حسین علیہ السلام کی خاص اہمیت ہے خدا کی بارگاہ میں، ائمہ کے نزدیک. یہ روایت آپ نے سن لی کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کو الگ سے سفینہ کہا گیا ہے، الگ سے کہا گیا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. پورے اہل بیت کو جب کہہ دیا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہیں، تو پھر حسین کو الگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حسین علیہ السلام کو الگ سے سفینہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کیوں کہا گیا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ؟ حسین بھی تو اسی اہل بیت کے سفینے کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ کمثل نوح میں ہے یا نہیں ہے؟ کمثل سفینۃ نوح میں ہے امام حسین. آغا انصاریان نے خوبصورت بات کی ہے اس کے ذیل میں. انہوں نے کہا کہ دیکھو، بیان کیا رسول اللہ نے کہ میرے پورے اہل بیت سفینہ ہیں، مگر اس سفینے میں آنے کے لیے کچھ معیارات ہیں، کچھ میرٹس ہیں. ان معیارات کو تمہیں پورا کرنا ہوگا. ان میرٹس پر پورا اترو گے تو سفینہ نوح جو اہل بیت کا بتا کر جا رہے ہیں رسول اللہ، اس میں آ پاؤ گے. لیکن اگر تمہارے ہاتھ سے وہ سفینہ نکل جائے، مایوس نہ ہونا، پیچھے پیچھے حسین کا سفینہ آ رہا ہے. پیچھے پیچھے حسین کا سفینہ. حسین کے سفینے کو الگ قرار دیا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. اور پھر اس سفینے کی نسبت وہی روایت جو آپ بار بار سنتے ہیں کہ امام رضا سے پوچھا مولا کہ آپ سب سفینہ نجات نہیں ہیں؟ امام نے کہا کیوں نہیں، ہم سب سفینہ نجات ہیں. ولیکن سفینۃ الحسین ہی اسرع و اوسع. لیکن حسین کا جو سفینہ نجات ہے وہ وسیع بھی ہے، تیز رفتار بھی ہے. الگ سے امام حسین کو سفینہ نجات قرار دیا ہے. امام حسین کا الگ مقام ہے، امام حسین کی ایک امتیازی حیثیت ہے. خدا نے ایک الگ اہتمام کیا. عزیزوں، خدا ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ خدا نے حسین جیسے عظیم انسان و امام سے وابستہ کر کے کتنا بڑا احسان کیا ہے. الگ سے امام حسین کو سفینہ نجات قرار دیا. آقا انصاریت کہتے ہیں کہ اگر تم اس سفینہ اہل بیت میں سوار نہیں ہو پائے تو دیکھو حسین کا سفینہ تمہیں نجات دینے آئے گا. جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے اگر دریا میں کہیں طوفان آ جائے، کوئی کشتی غرق ہونے لگے، تو بڑی کشتیاں چلتی ہیں لوگوں کو نجات دینے کے لیے. ان بڑی کشتیوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی چھوٹی کشتی بھی آتی ہے کہ اگر کوئی رہ گیا ہو، کہیں بڑی کشتی سے نظر نہ آیا ہو، تو چھوٹی کشتی اس کو سمیٹ لے. حسین علیہ السلام کا سفینہ. حسین انسانیت کو سمیٹنے نکلے ہیں.
حسین علیہ السلام کربلا میں اسی لیے آئے کہ کربلا حسین جانتے ہیں کہ میں ایسی جگہ جا کر زمین آباد کروں کہ جہاں بعد میں آنے والے کروڑوں انسانوں کو رہنے کی جگہ مل سکے. صحرا کا انتخاب کیا حسین. کیوں؟ حسین شہر آباد کرنے جا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نکلے. بس یہ سفینۃ الحسین ہے عزیزوں، جس میں مجھے اور آپ کو سوار کیا گیا ہے. میں اور آپ اس سفینے میں سوار ہو گئے ہیں، اس سفینے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے پوری زندگی سفینے کے ساتھ گزاری ہے. لیکن اب یہاں پر ایران کے عالم دین بیان کرتا ہوں، ظاہر ہے ان کا نام علوی ہے، میں ان کا نام ابھی نہیں ریکال کر پا رہا. علوی ان کے والد کا بھی نام تھا، اسی سے میں نام لے رہا ہوں. تہران میں ایک روڈ تھا امیر آباد، اس پر مسجد تھی، مسجد امیر المومنین، اس کے پیش امام تھے. بہت خوبصورت بات انہوں نے کی ہے، بہت خوبصورت بات کی ہے ہم سب کے لیے. میں اپنے آپ کو پہلے رکھوں گا پھر آپ کی طرف آؤں گا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم میں سے کوئی شخص 10 منٹ کے لیے کسی عطاری کی دکان میں چلا جائے، پرفیوم شاپ میں چلا جائے، کیا ہوتا ہے 10 منٹ بعد جب باہر نکلتے ہیں تو ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے بدن کے اوپر، کپڑوں کے اوپر خوشبو لگ چکی ہوتی ہے. اس 10 منٹ کے اندر جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں، 10 منٹ بعد جب باہر نکلتے ہیں تو وہاں کی خوشبو اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں. ایسا ہی ہے. کہتے ہیں 10 منٹ ہم میں سے کوئی کسی بچر شاپ پر، عصائی کی دکان پہ کھڑا ہو جائے، کیا ہوتا ہے 10 منٹ کے اندر وہاں سے گوشت کی بو ہمارے جسم کے ساتھ آ جاتی ہے. ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ کا اثر اتنا ہوتا ہے. حسین کے ساتھ جب پوری زندگی گزار چکے ہو تو دیکھو حسینی بو تمہارے اندر آئی کہ نہیں ہے. اپنے اندر تلاش کرو. زندگی ہو گئی حسین کے ساتھ بیٹھتے ہو، 10 منٹ کے اندر تاثیر لیتے ہو، 10 منٹ کے اندر تمہارے جسم کے اندر عطر کی خوشبو آتی ہے. حسین کے ساتھ زندگی گزاری، کتنا حسینی رنگ آیا ہے، کتنا حسینی خوشبو تمہارے وجود کا حصہ بنی. بس عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کی محبت تیز رفتار ترین راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا. امام حسین علیہ السلام کا راستہ، عشق ابا عبداللہ الحسین کا راستہ آسان ترین راستہ ہے. ہر عبادت کا مزہ کچھ عرصے بعد ہے. امام حسین پر کیے جانے والے، بہائے جانے والے آنسوؤں کا مزہ اور لطف انسان اسی وقت لے رہا ہوتا ہے جب آنسو آ رہا ہوتا ہے. بس امام حسین سے محبت کرنی ہے، امام حسین سے عشق کرنا ہے. امام حسین سے اسی محبت کے ذریعے میں نے عرض کیا ہم اور آپ خدا کی قربت کے نزدیک جاتے ہیں. اتقرب الی اللہ، الی رسولہ، الی امیر المومنین، الی فاطمہ، الی الحسن و الیک بموالاتک وبالبراءۃ من اعدائک. کل جو میں نے بحث شروع کی تھی، آج اس کے 2 نکات بیان کر کے زحمت تمام کروں. کہ اس محبت کے راستے میں محبت کے ساتھ ساتھ دشمنی بھی ہے، یہ ذہن میں رہے. محبت عادی ہوگی اگر انسان کو اپنے محبوب کے دشمن سے دشمنی نہ ہو. ممکن نہیں ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہوں اور امام حسین کے دشمن سے مجھے عداوت نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. محبت کامل نہیں ہے، یہ عشق کامل نہیں ہے. انسان جس کو محبوب اور عزیز رکھتا ہے اس کے مد مقابل سے اس کے دشمن سے دشمنی کا اظہار کرتا ہے. کل آپ نے ہم نے اس کے اندر تفصیل بیان کی تھی. کچھ خصوصیات کو پہچاننا ہے جو امام حسین کے مقابلے پہ آئے تھے. ان کی خصوصیات کیا تھیں؟ کل آپ کے سامنے بیان کی تھی 2-3 چیزیں. آج ایک خصوصیت اور بیان کروں اور مصائب کی طرف چلیں. ایک اور خصوصیت جس کو امام حسین نے بیان کیا کہ دیکھو ہم خود کہتے ہیں اپنی زبان سے، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم، میں اس کا دوست ہوں جو آپ کا دوست ہے. حرب لمن حاربکم، مخالف ہوں اس کا، دشمن ہوں اس کا، جنگ میں ہوں اس کے ساتھ جو آپ کا دشمن ہے. کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک. میں اگر قیامت تک زندہ رہوں گا میں یہ کام کروں گا. آپ کے دشمن سے دشمنی، آپ کے دوست سے دوستی. اب دشمن ابا عبداللہ حسین کو پہچاننا ضروری ہے. اگر دشمن ابا عبداللہ حسین فقط 61 ہجری تک ہوتا تو زیارت عاشورہ کا ایک ٹکڑا معنی نہیں رکھتا پھر یوم القیامت تک کہ میں قیامت تک دشمنی کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا دشمن چلے گا آگے. اب جو امام حسین کا دشمن تھا جو کربلا میں سامنے آیا تھا، اس دشمن کی خصوصیات کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں اس سے بیزاری کا اظہار کرنے کا موقع ملے، تاکہ ہم اس دشمن ابا عبداللہ حسین کے خلاف کام کر سکیں، تاکہ ہم امام حسین کے کیمپ میں رہ سکیں. کل 2 خصوصیات بیان کی تھی اس دشمن کی. آج ایک اور خصوصیت. وہ کیا خصوصیت ہے؟ وہ خصوصیت اغفال ہے، غفلت ہے. جس چیز کی وجہ سے امام حسین کے مقابلے پہ لوگ آئے وہ غفلت تھی. اغفال ہو گیا، غفلت ہو گئی ان سے. جس چیز کی وجہ سے لوگ امام حسین کے مقابلے پر آ گئے وہ کیا چیز تھی؟ وہ لالچ تھی. عزیزوں وہ غور کیجئے. مجھے اور آپ کو ہم نے یہ ساری بحث اس لیے کی کہ یہ محبت و عشق ابا عبداللہ حسین ہمیں امام زمانہ کے دروازے تک پہنچا دے.
امام کا ساتھ دے سکیں ہم. جو لوگ امام حسین کا ساتھ نہیں دے پائے ان کی خصوصیات کیا تھی ان کو بیان کر رہا ہوں. اس میں سے آج ایک اہم خصوصیت کیا چیز تھی؟ فریب خوردگی تھی. دھوکے میں آ گئے, لالچ میں آ گئے, ہرس میں آ گئے. یہ جو ہرس ہے, لالچ ہے, طمع ہے, عہدے کی ہو, مال کی ہو, پیسے کی ہو, جس چیز کی بھی ہو, یہ رکاوٹ ہے کہ انسان ائمہ کا ساتھ نہیں دے پاتا. اس کی مثال تیزی سے بیان کرتا ہوں, آگے بڑھ جاؤں. اس کی بہترین مثال کربلا کے اندر, جس کو مثال نہیں عبرت کہا جاتا ہے. اسی لیے ہم بعض اوقات جو گفتگو کرتے ہیں کربلا کا درس, پیغام اور کربلا کی عبرت کے عنوان سے کرتے ہیں. عبرت کسی حادثے کے اندر موجود منفی پہلوؤں سے مثبت نتائج نکالنے کا نام ہے. منفی پہلو ہے حادثے کا, لیکن اس سے آپ مثبت نتائج نکالیں, یعنی عبرت لو اس سے. کیا ہوا کہ حسین علیہ السلام 50 سال بعد فقط, وہ حسین علیہ السلام کے جن کو لوگوں نے رسول اللہ کے شانوں پر بیٹھے ہوئے آنکھوں سے دیکھا تھا, وہ حسین علیہ السلام کے جن کو رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں نے خود دیکھا تھا کہ حسین کو رسول اللہ اپنی زبان چساتے ہیں. لوگوں نے خود دیکھا تھا کہ حسین علیہ السلام جب آتے ہیں رسول اللہ دیکھتے ہیں کہ حسین کا پاؤں الجھ رہا ہے, حسین زمین پر گرنے کے نزدیک ہیں. اللہ کے رسول اپنا خطبہ چھوڑ کر نیچے آتے ہیں, حسین کو آغوش میں لے لیتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول کو حسین کا گرنا برداشت نہیں ہے, مسائب پر کپڑا نہیں, لیکن کہوں یا رسول اللہ, سن 61 ہجری عاشور کا دن اسی حسین کو سواری سے گرایا گیا تھا. عزیزان محترم, وہ پیغام سمجھنا ہے کس وجہ سے 50 سال کے اندر امت یہاں پہنچی. بہت ساری خصوصیات, ان میں سے ایک خصوصیت اس کے امام نے بیان کی, حرص, لالچ, دنیا کا عہدہ, دنیا کی لالچ. اس کے اندر انسان حق و باطل کی تمیز مٹا دیتا ہے. کس شخص کا تذکرہ ہے؟ عمر ابن سعد کا. جب یزید عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے پر حکومت حاصل کر لی, اختیار آ گیا, مسلم کو پکڑ لیا گیا, شہادت ہو گئی جناب مسلم کی. اب عبید اللہ ابن زیاد کو ایک ایسا چہرہ چاہیے کہ جس کے ذریعے سے امام حسین کے خلاف لشکر کو آمادہ کیا جا سکے. ایسا چہرہ تلاش کر رہا ہے عبید اللہ ابن زیاد. ایسے میں اس کو نظر آتا ہے کہ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. کون ہیں عمر سعد ابن ابی وقاص؟ ان کے جو والد تھے وقاص ابن سعد, وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر پہلی جنگ کی تھی, اسلام کی خاطر پہلا تیر چلایا تھا. یعنی جب پہلی دفعہ اسلام اور کفر کا لشکر آمنے سامنے ہوا تھا تو جو سب سے پہلے تیر پھینکنے کی سعادت حاصل کی تھی وہ وقاص نے کی, جو عمر ابن سعد کے والد سعد ابن ابی وقاص. عمر ابن سعد کربلا کے اندر آتا ہے, لیکن اس کو تلاش عبید اللہ نے کیا. ایک ایسا چہرہ چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اہل کوفہ آمادہ ہو جائیں حسین کے قتل پر. عمر ابن سعد نظر آیا. عمر ابن سعد کیوں نظر آیا؟ اس لیے نظر آیا کہ اسے پتا ہے کہ عمر ابن سعد کی ایک کمزوری ہے. کیا کمزوری عمر ابن سعد کی؟ عمر ابن سعد حکومت رائے کا جو ہے وہ منتظر ہے. حکومت رائے چاہتا ہے, رائے پر حکومت کرنا چاہتا ہے. ایک ہرس ہے, ایک لالچ ہے عمر ابن سعد کے اندر. یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے عزیزو. ہرس و لالچ ائمہ کے راستے سے جدا کرتی ہے. شناخت کے بعد, اگر شناخت نہ ہو تو مسئلہ دوسرا ہے, شناخت کے بعد, پہچان کے بعد عمر ابن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد نے بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھ اس طرح کا معاملہ ہے, کوفے میں ہم نے حکومت حاصل کر لی ہے اور اب تو حسین کے خلاف لشکر لے کر جا. عزیزان محترم, عمر ابن سعد نے ابتدائی طور پر منع کیا, کہا میں معذرت چاہتا ہوں, میں اس معاشرے میں شامل نہیں ہونا چاہتا, میں حسین کے خلاف نہیں جانا چاہتا. یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ حسین کی عظمت سے واقف ہے. عرض کر رہا ہوں, انسان حق کو پہچانتا ہے مگر کچھ کمزوریاں ایسی اس کے ساتھ ہوتی ہیں کہ ان کمزوریوں کے ساتھ حق کو چھوڑ دیتا ہے. مجھے اور آپ کو اس کمزوری کو پہچاننا ہے اپنے اندر عزیزوں, اور دور کرنا ہے. زمانے کا امام منتظر کھڑا ہے, زمانے کا امام منتظر. عمر ابن سعد کے ساتھ یہ کمزوری تھی. پھر یقین جانیے اگر کسی کے ساتھ بھی کمزوریاں ہوں گی تو نتیجہ وہی ہوگا جو ماضی میں ہوا. عمر ابن سعد کی کمزوری سے عبید اللہ باقی کہا تجھے حسین کے خلاف جانا ہوگا. اس نے کہا کہ نہیں, میں حسین کے خلاف نہیں جاؤں گا, تو کسی اور کو یہ کام دے دے. میں معذرت چاہتا ہوں, میں تو شہر رہ جا رہا ہوں, پروانہ مل چکا تھا شہر رہ کا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا دیکھ حکومت کا معاملہ ہے, اگر تو نہیں جانا چاہتا ٹھیک ہے مت جا, شہر رہ کا پروانہ واپس کر دے, ہم تجھے شہر رہ بھی نہیں بھیجیں گے, وہاں کا والی بھی نہیں بنائیں گے. کرنا کیا چاہیے تھا اس کو, جو اس کے خاندان والوں نے مشورہ دیا. اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے پہلے تو منع کیا, وہ نہیں مانا. اس نے کہا اچھا مجھے مہلت دو,
عبید اللہ بن زیاد نے اس پہ پریشر ڈالا. دیکھو سوچنے کا موقع نہیں ہے، حکومتی معاملات ہیں. اگر حسین پر ابھی پریشر نہیں ڈالا گیا تو مشکل میں پڑ جائیں گے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. چاہتا تھا اسی وقت اس سے حامی بھروا لے، لیکن اس نے کہا نہیں، مجھے سوچنے کا وقت چاہیے، ایک رات کی مہلت چاہیے. عبید اللہ بن زیاد راضی ہوا. اچھا ٹھیک، سوچ لے، کل آ جانا. اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا. پہنچا، اپنے تمام گھر والوں کو جمع کیا. تمام گھر والوں کے سامنے عبید اللہ بن زیاد کی پیشنہاد رکھی. کہا اس طرح سے عبید اللہ بن زیاد نے کہا. تمام گھر والوں نے اس کے کہا کہ خبردار حسین کے خلاف قیام مت کرو، خبردار حسین کے خلاف مت جانا، دنیا و آخرت میں برباد ہو جائے گا. اس کے گھر والوں نے مشورہ دیا. اس نے وہاں پہ وعدہ کیا میں ایسے ہی کروں گا. رات کو اکیلے میں بیٹھا سوچنے لگا. اس کے کچھ اشعار ہیں جس کو بیان کیا گیا. رات کو بیٹھ کر سوچنے لگا کہ میں کیا کروں. ایک طرف جو ہے حسین کا خون ہے، حسین ہے، حسین کے اوپر آنے والی مشکل، اور ایک طرف جو ہے وہ میری آرزو ہے کہ میں چاہتا تھا کسی طرح رائے کی گورنرشپ مجھے مل جائے، رائے کی ولایت مجھے مل جائے. میں اس عرصے بعد اپنی اس ولایت تک پہنچ رہا ہوں، اپنی اس رائے کی حکومت تک پہنچ رہا ہوں. اس کے راستے میں اب کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ حسین. عبید اللہ بن زیاد نہیں، اس نے اس کا حسین رکاوٹ. اس نے اپنے آپ کو راضی کیا عزیزوں، قائل کیا اپنے آپ کو. یہ وہی چیز ہے عزیزان محترم، میں عرض کروں یہ تاریخ اپنے سفر کو دہراتی ہے. مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا ہے. عشق ابا عبداللہ سے ان برائیوں سے نکلنا ہے. ایسا ہی ایک واقعہ جناب یعقوب کے زمانے میں پیش آیا. جناب یعقوب کے بچوں نے کیا کیا؟ کہا کہ تمہارا باپ یوسف کو زیادہ چاہتا ہے، کیا کرو؟ فَاقْتُلُوا يُوسُف، اب اطرحوہ، یا اس کو دور کسی جگہ پہ پھینک دو، یا تو مار دو یا کسی زمین پر دور دراز علاقے میں جا کر ڈال دو. جب یہ کرو گے اس کے بعد تمہارے باپ کی محبت تمہیں ملے گی، اس کے بعد تم اچھے انسان بن جانا. قرآن کی آیت ہے، سورہ یوسف میں پڑھیے گا. پہلے مار دو یوسف کو یا کسی زمین پر پھینک دو، اور اس کے بعد جب یوسف کا معاملہ نمٹ جائے پھر تم اچھے انسان بن جانا، اس کے بعد اچھے ہو جانا. یہ شیطان کی تصویر ہے. شیطان دھوکہ دے. وہاں یوسف کے بھائیوں کو دیا. یوسف کے بھائیوں نے اپنے سگے بھائی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، سگے بھائی کو کنویں میں پھینک کر آ گئے، سگے بھائی کو جو ہے وہ صحرا میں چھوڑ کر آئے اس حرص کی وجہ سے. یہاں عبید اللہ عمر ابن سعد کے ساتھ یہ ہوا. جانتا ہے حسین کون ہے، پہلے منع کیا لیکن اس کے بعد کہا کہ نہیں، میں اس رائے کو نہیں چھوڑ سکتا. صبح ہوئی، آمادگی کا اظہار کیا. جیسے ہی آمادگی کا اظہار کیا فوراً عبید اللہ ابن زیاد ممبر پر گیا، اور جانے کے بعد اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا عمر سعد کے ساتھ نکل جاؤ. چونکہ عمر سعد کا چہرہ کوفے میں پہچانا ہوا تھا، لوگ جانتے تھے اس کو، اس کا ایک احترام تھا، اس کے بعد کی وجہ سے احترام تھا. نتیجے میں کیا ہوا؟ عمر سعد نکلا 4000 لوگوں کا لشکر لے کر امام حسین کے خلاف نکلا. 4000 لوگوں کا لشکر. عزیزان محترم، یہ حرص ہے. اس کو امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پر ایک چربا ہے. دین کی بات کرتے ہیں، اس دین کی بات بھی کب تک کرتے ہیں؟ مدرت معایشہم، جب تک ان کی زندگی اس دین کے ذریعے سے چلتی رہے. فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَاءِ، اور جب یہی دین ذرا سی آزمائش میں لاتا ہے، قلت دیانون، تو دیندار کم ہو جاتے ہیں، دیندار چھوڑ جاتے ہیں. امام حسین نے اس کی طرف اشارہ کیا. یہ وہ پیغام ہے جو میرے اور آپ کے سب کے لیے، کربلا سب کے لیے ایک عملی پیغام ہے. ان الناس عبید الدنیا، اس دنیا کی بندگی سے نکلو. عزیز حسین علیہ السلام اس دنیا کی بندگی سے نکالنے کے لیے آیا. حسین علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ ابا عبداللہ. ابا عبداللہ یعنی عبادت گزاروں کا سرپرست. امام حسین کربلا کے اندر آئے تاکہ دنیا کی بندگی سے نکل کر حسین کے ساتھ خدا کی بندگی کا سفر طے کر سکتے. اور نکلو، ہمیں آپ کو بھی نکلنا ہے. میں نے عرض کیا آپ نے شب عاشور ہے، شب شعور ہے، شب فکر ہے. اپنے آپ کو سوچنا ہے، اپنے آپ کو لے کر جانا ہے ان مقامات کی طرف. سوچئے، رات کو بیٹھ کر فکر کیجئے، امام حسین کے بارے میں سوچئے، امام زمانہ کے بارے میں سوچئے. اپنے آپ کو کربلا کے اندر رکھیے، اپنے اندر ان چیزوں کو دیکھیے جو ہمارے اندر خدا نخواستہ اگر ہوئیں تو رکاوٹ بن سکتی ہیں. جن میں سے کل ایک کو بتایا تھا. کیا بتایا تھا کل؟ کہ اگر خدا کی یاد بھلا دے انسان تو اس پر شیطان غالب ہوتا ہے. دوسری کیا چیز بتائی تھی؟ حرام کا استعمال. اور آج تیسری دن دنیا کی حرص، لالچ، تمام، عہدہ ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، کچھ بھی ہو، اس عہدے کی لالچ میں انسان حق اور ناحق کو پامال کر دیتا ہے. یتیموں کا مال کھا جاتا ہے انسان حرص کے اندر آپ کے. بس عزیزوں،
یہ پیغام ہے کربلا کا، شب عاشورہ پیغام ہے۔ عشق ابا عبداللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے نکال سکتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا عشق اچھائیوں کا عشق، محبت ہے ابا عبداللہ سے۔ امام حسین نے قربانی دی، اپنی جان قربان کی تاکہ مجھے اور آپ کو ہدایت کا پیغام مل سکے۔ عزیزوں، ابا عبداللہ حسین نے ہمارے لیے جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے۔ آپ خود انصاف سے بتائیے کون سی قربانی ہے جو حسین نے دینے سے انکار کیا؟ کون سی قربانی؟ کون سا مصائب کا وہ حصہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں نہیں؟ کون سا؟ بچے کی قربانی موجود ہے، بیٹوں کی قربانی موجود ہے، عزیزوں کی قربانی موجود ہے، بھائی کی قربانی موجود ہے، اصحاب کی قربانی موجود ہے، بیٹیوں پر مصیبت موجود ہے، بہنوں پر مشکل موجود ہے، خیموں کا جلنا موجود ہے، پیاس موجود ہے، بھوک موجود ہے، ترس موجود ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ پر آ سکتی ہے اور حسین پر نہ آئی ہو؟ ایسی کوئی چیز نہیں۔ حسین نے تمام چیزوں کو جھیلا تاکہ یہ رستہ کھلا رہے، تاکہ ہم اس عشق میں آگے بڑھتے رہیں۔ بس عزیز، آج کی رات تھوڑا سا مسائل کی تفصیل ہونی چاہیے، بیان کرتا ہوں۔ اگر یہ لائٹ بھی بند ہو جائے تو تھوڑا سا اور ماحول بن جائے گا، لیکن آپ اپنے دلوں سے کربلا پہنچیے۔ خدا آپ کو نصیب کرے اگلے سال آپ بین الحرمین میں بیٹھ کر مصائب ابا عبداللہ حسین سن سکیں۔ شب عاشور، شب عاشور۔ امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھایا جانے کا کہا، صاحب نے منع کر دیا۔ عزیزوں، مراحل تیزی سے گزرتے چلے گئے۔ کل تک حضرت عباس کی شہادت کا تذکرہ ہو چکا، اب آج خود ابا عبداللہ حسین کی شہادت کا تذکرہ ہے۔ میں رات کو جو کچھ ہوا اس کو نہیں پڑھتا، آپ دوسری مجالس میں انشاءاللہ سن لیں گے۔ بس یہ رات گزر گئی، صبح کا سورج طلوع ہوا، ایک ایک کر کے افراد اصحاب شہید ہو گئے، اور آخر کار وہ وقت آ گیا جس کو آپ اپنی زیارت میں کہتے ہیں، السلام علیک یا وتر الموتور، اے اکیلے رہ جانے والے حسین، آپ پر ہمارا سلام۔ عزیزو، اس اکیلے پن کو محسوس کیجئے گا، کبھی اس اکیلے پن کو محسوس کیجئے گا۔ آپ کے گھر سے کسی ایک کا جنازہ جاتا ہے، آپ اس کی جانے کو محسوس کرتے ہیں، مگر گھر کے دوسرے افراد ہوتے ہیں سہارا دینے کے لیے۔ اس جملے کے اندر بڑی چبھن ہے، السلام علیک یا وتر الموتور، اے کربلا کے میدان میں اکیلے رہ جانے والے حسین، میرا سلام ہو۔ یعنی اس جملے کو کھولیے، کیا مطلب؟ اے حسین جس کا بھائی عباس چلا گیا، جو حسین اپنے بھائی کے بازوؤں پر اٹھا کر لایا، اس پر سلام۔ اے وہ حسین جس کا جوان علی اکبر چلا گیا، وہ اپنے جوان کو خیمے میں لے کر آیا، اس پر سلام۔ اس پر سلام جس کا علی اصغر اس کے ہاتھوں پر قربان ہو گیا، اس پر سلام جس نے اپنے بھتیجے کی لاش کو کربلا سے سمیٹا، اس پر سلام جس نے اپنے بھانجوں کو خیمے میں پہنچایا، اس پر سلام جس کا حبیب چلا گیا، جون چلا گیا، مسلم چلا گیا، کوئی حسین کے پاس نہ بچا۔ السلام علیک یا وتر الموتور، اے تنہا رہ جانے والے حسین، آپ پر سلام ہو۔ شب عاشورہ ہے عزیزوں، جو مصائب کا حق ہے، رونے کا حق ہے، وہ حق ادا کرنا ہے۔ بس عزیزوں، وہ مرحلہ آ گیا، امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے، آواز دی، یا زینب یا کلثوم یا سکینہ علیکن منی السلام، اے شہزادیوں میرا آخری سلام قبول کرو، اس کے بعد اب ملاقات نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ، بیان کیا گیا کربلا کے مصائب میں رخصت حسین شدید ترین مرحلہ تھا، سمجھ میں بھی آتا ہے۔ اکبر گئے، حسین موجود تھے، ڈھارس موجود تھی، عباس گئے، حسین موجود ہے، ڈھارس موجود ہے، مگر اب بیویوں کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں حسین؟
حسین، اسی لیے کہا گیا شدید ترین مرحلہ رخصت ابا عبداللہ کا ہے۔ آ کر کہا علیکن منی السلام، اے شہزادیوں میرا سلام قبول ہو۔ عزیزوں کوہرام بپا ہو گیا۔ امام حسین کی بیٹی آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہا بابا کیا آپ نے آپ کو موت کے حوالے کر دیا ہے؟ میرے مولا نے کہا بیٹا کیا کیا جائے، جس کے ناصر نہ بچے ہوں، جس کا کوئی مددگار نہ بچا ہو سوائے اس کے کہ وہ موت کی طرف بڑھے، اور کیا کر سکتا ہے؟ عزیز و سکینہ نے رونا شروع کر دیا۔ عجیب جملے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام سے ایک جملہ کہا بابا اگر جانا چاہتے ہیں جانے سے پہلے ایک کام کر دیجئے۔ کہا بیٹا کیا کام ہے؟ اللہ اللہ، ارے کوئی باپ ایسا بھی مجبور ہوتا ہے اولاد اس سے کچھ تقاضا کرے باپ پورا نہ کر سکے، وہ بھی حسین جیسا باپ۔ سکینہ نے کیا کہا بابا جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک کام کر دیجئے، ردنا الی حرم جدنا، فقط اتنا کر دیجئے ہمیں ہمارے جد کے حرم تک پہنچا دیجئے، ہمیں مدینہ پہنچا دیجئے۔ گویا سکینہ کہہ رہی ہے بابا کل جو سفر شروع ہوگا ارے میں شمر کے ساتھ نہیں چل سکتی بابا، میں خونی کے ساتھ نہیں چل سکتی بابا، مجھے حرم رسول میں پہنچا دیجئے۔ اللہ اکبر، حسین کے دل پر کیا گزری۔ حسین نے کہا بیٹا یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر ایک جملہ کہا سکینہ ایک بات تو نے کہی میں پورا نہیں کر سکتا، بیٹی ایک آرزو میری ہے تو پورا کر دے گی؟ ارے سکینہ جگہ سے اٹھی، بابا کو گلے سے لگایا، بابا تو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ حسین نے کہا سکینہ اپنے رونے کو تھوڑا کم کر لے، اے میری لخت جگر، ارے تیرا رونا طولانی ہے، ابھی آنسوؤں سے حسین کے جگر کو پارا نہ کرنا، آہستہ رو۔ میں کہوں گا حسین شاید کہہ رہے ہیں سکینہ سب کا رونا ایک دن ختم ہو جائے گا، ارے سب زندان سے چھوٹ کر مدینہ آ جائیں گے، تو روتے روتے دنیا سے گزر جائے گی، تیری قبر بھی شام کے زندان میں ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ عزیز و مرحلہ گزرتا چلا گیا، میرا مولا سوار ہوا، سواری پر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ عزیزوں جیسے شب عاشور میں رویا جاتا ہے ویسا حق ادا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ اپنے آنسوؤں کو مت روکو خدا کے لیے، اپنی آوازوں کو مت روکو۔ حسین روانہ ہو رہے ہیں، حرم کی جان جا رہی ہے، فاطمہ کا لال جسے فاطمہ نے چکیاں بیس بیس کر پالا ہے، ارے جس کا فاطمہ کو رونا برداشت نہ ہوتا تھا وہ حسین جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو وہ مرحلہ بھی آ گیا، مولا میدان کی طرف چلے، مگر چلنے سے پہلے راوی نے بیان کیا مجھے مولا نے جناب زینب کو بلایا، کہا بہن زینب ارے مجھے وہ پرانا کرتا لا دو جو میری ماں نے آج کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ حسین نے وہ کرتا منگوایا، جگہ جگہ سے چاک کیا، اس کرتے کو پہن لیا۔ عباس مولوی نے بیان کیا ہے جناب زینب نے یہاں پر رک کر کہا بھائی جا رہے ہو وقت آخر ہے، ایک وصیت پوری کرنی ہے، ارے ذرا آگے تو آ جاؤ۔ حسین آگے بڑھے، جناب زینب نے گلے کا بوسہ لیا، بابا کی وصیت تھی، ارے جناب زینب نے اپنا عمل انجام دیا۔ حسین نے کہا بہن ایک کام مجھے بھی کرنا ہے، ارے اپنے بازوؤں سے ردا تو ہٹا دے، میں نے بھی تیرے بازوؤں کا بوسہ لینا ہے۔ حضرت
अजरुकुम अल्लाह। अजीजों वो मरहला आया, ये बहन भाई से लिपट कर इतना रोई, जमीन करबला पर गश खा कर गिर गई। अजीजों ज़ैनब है ना, उसका मसाइब बयान कर चुका, जिसने मदीने में निकाह में शर्त रखी थी हुसैन के साथ जाऊंगी, कैसे बर्दाश्त करे, हुसैन जा रहे हैं। अजीजों ज़ैनब गश खा कर गिर गई। अजीजों जब कोई गश खाता है आप क्या करते हैं, पानी के छींटे मारते हैं, पानी डाला जाता है ताकि उसको अफाका हो सके। अब ज़ैनब गश खा गई, पानी तो है नहीं मगर एक पानी का एहतिमाम हुसैन कर रहे हैं। इसको आगा अंसारियान ने बयान किया। अजीजों ये दिल की बातें हैं, इस तरह समझ लीजिए अफाका होना है। ज़ैनब के सर को अपनी आगोश में रखा, हुसैन ने रोना शुरू कर दिया, हुसैन की आंखों से बहते हुए आंसू अरे ज़ैनब के चेहरे पर पड़े। ज़ैनब की आंख खुली। अजीजों ज़ैनब ने देख लिया पानी ना हो तो ऐसे भी काम किया जा सकता है। आगा अंसारियान कहते हैं ज़ैनब इस अमल का जवाब देगी, कब देगी, अरे जब असर आशूर आएगी, हुसैन का सर आएगा, अरे सर को धोने के लिए पानी तो नहीं होगा, हुसैन भी आंसू बहाएगी, हुसैन के सर सूरत को साफ करेगी। अजरुकुम अल्लाह। वो मरहला आया, अजीज़ो मौला रवाना हो गए, जंग शुरू कर दी। अरे रावी बयान करता है मैं ताज्जुब में पड़ गया, जिसके जवान बेटे को मार दिया गया हो, जिसका भाई उससे ले लिया गया हो, जिसके असहाब बिछड़ चुके हो, वो ऐसे जंग लड़ सकता है। इमाम हुसैन हमले पर हमला करते गए, वापस आकर अपनी जगह खड़े होते, आवाज देते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फिर जंग करते आगे बढ़ते। अज़ीज़ों अब जब मेरा मौला वापस आया, तारीख ने बयान किया एक मर्तबा फिर इमाम हुसैन खेमे में आए। अब आकर कहा है मेरी बहनियों, ऐ मुक़द्दरात इस्मत व तहारत, अब मुश्किलात के लिए आमादा हो जाओ, अब हुसैन वापस ना आएंगे, अब यतीमी के लिए आमादा हो जाओ। अब जो हुसैन निकले और जंग करके आकर जगह पर खड़े हुए, हुसैन थके हुए थे अजीजों, अपने दामन से अपना चेहरा साफ कर रहे थे। इसी असना में एक पत्थर मारा गया, हुसैन की पेशानी पर लगा। अरे हुसैन का खून चेहरे पर आ गया, हुसैन अपना खून साफ करने लगे। असना में तीर चला, तीरे से शोभा चला, अजीजों हुसैन के सीने में बेबस हो गया। अल्लाहु अकबर। मक्तल में लिखा है हुसैन ने उस तीर को अपने पुश्त से खींचा, अरे खून का फव्वारा उबला, हुसैन ने खून को हाथों में लिया, एक चिल्लू आसमान की तरफ रवाना किया, एक कतरा भी जमीन में वापस न आया। दूसरे चिल्लू को अपने चेहरे पर मला, मैं अपने नाना के हुजूर ऐसे ही जाऊंगा। अजीजों मरहला आ गया, अब हुसैन सवारी पर है मगर दुश्मन चारों तरफ से घेर चुका। हमारे साथ कहता है देखते क्या हो, हुसैन को घेर लो, अरे काम तमाम करो। चारों तरफ से घेरा गया, तीर कमान में जोड़े गए, अरे तीर चढ़ा दिए गए। मैं हुसैन की कैफियत क्या बयान करूं। आप जो सवारी लेकर निकलते हैं, शबाहत हुसैन में उसे जुलजना क्यों कहते हैं, इसलिए कि उसमें दोनों तरफ से इतने तीर लग चुके थे कि वो परों वाला लगता था। अरे हुसैन के जिस्म पे तीर लगे, अजीजों हुसैन से संभला नहीं जा रहा, मगर किसी तरह मौला अपने आप को संभाले हुए है। इतने में सनान इब्न अनस आगे बढ़ता है, हुसैन के सीने में नेजा, अरे नेजा घोंपता है, मेरा मौला जमीन करबला पर गिर जाता है। या रसूल अल्लाह, जिस हुसैन का गिरना बर्दाश्त नहीं था, अरे वो जमीन करबला पर गिर गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, फातिमा आपको जज़ाए खैर दे। अजीजों मरहला आया,
حسین اب زمین کربلا پر آ گئے، مگر کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر حسین کو ذبح کر سکے۔ کئی لوگ آگے بڑھے، پیچھے ہٹ گئے، مگر امام زمانہ کا وہ جملہ کہ جب بی بی نے دیکھا گھوڑے کی زین پلٹی ہوئی تھی، ارے باہر آ کر دیکھا شمر امام حسین کے سینے پر سوار تھا۔ عزیزوں، وہ آخری مراحل آ گئے، حسین کا سر سجدے میں ہے، آواز دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اے خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، اے عزیزو ادھر حسین سجدے کی حالت میں ذبح ہوئے، ادھر امام کی سواری نے اپنے چہرے کو خون حسین سے آغشتہ کیا، ارے خیمے کی طرف روانہ ہوئی، جا کے زینب کو خبر دوں، زینب تیرا بھائی نہ رہا۔ عزیز سواری خیمے پر پہنچی، انحناتی ہوئی پہنچی، ارے بی بی اثر پیٹتی ہوئی باہر نکل آئی۔ عزیزو، وہ مرحلہ آیا، کوئی کہتا تھا واہ حسینہ، کوئی کہتا تھا واہ غریبہ، مگر حسین کی بچی آہستہ سے چلتے ہوئے سواری کے پاس آ گئی، ایک سوال پوچھا، یا جواد آبی، اے میرے بابا کی سواری، فقط مجھے اتنا بتا دے، اسقیا ام قتلوا عطشانا، ارے میرے بابا کو پیاسا مارا یا مارنے سے پہلے پانی دیا گیا؟ اجرکم اللہ۔ عزیزو، زینب کو حسین نظر نہ آیا، زینب میدان کی طرف دوڑی، ایک چڑھائی پر پہنچی، ارے کیا دیکھتی ہے؟ بھائی ہے، آواز دیتی ہے یا رسول اللہ، آسمان پر ملائکہ آپ پر درود بھیج رہے ہیں، آزا حسین کا المرمل بالدماء، ارے یہ آپ کا حسین ہے، اپنے خون میں غلطہ ہے۔ عزیزو، خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے، وہ وقت آیا، سر کٹا، نیزے پر سر بلند ہوا، واہ حسینہ، واہ غریبہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولا لعنة الله على القوم الظالمين۔ بارے استوصل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تجھے رحمت کا واسطہ جہاں فرش عذاب ہے اس فرش عذاب پہ آنے والے تمام مؤمنین و مؤمنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے رحمت کا واسطہ جہاں عزاداری میں مشکلات ہیں، مخصوصاً سعودی عرب، بحرین، نائجیریا، کشمیر، ان جگہوں پہ مومنین پر عزاداری کرتے ہوئے مشکلات ہیں، تمام مومنوں کی مدد فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں سب مظلوموں کی مدد فرما۔ تو تیری رحمت کا واسطہ اس غم حسین کو ہمارا دنیا و آخرت کا سرمایہ نجات قرار دے۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ہمارے دلوں میں مزید اضافہ فرما، اس عشق کے ساتھ ہمیں زندہ رہنے اور اس عشق کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امام عصر کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما، حسینیت کو سمجھنے، اس کا پیغام عام کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ تمام مراجع اعظام کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، رہبر محسن کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔